ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی دنیا بھی معترف۔ عالمی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ کہا فیلڈ مارشل انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی نہیں۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ آرمی چیف نے کسی صحافی کو کوئی انٹرویو نہیں دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا سہیل وڑائچ کی جس کالم میں بات کی وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا، ایونٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر ہوا نہ ہی معافی کا، ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصویر بنوائی، افسوس ہے سینئر صحافی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور چین خطے میں امن کے لیے متحد، سی پیک 2 پر تفصیلی بات چیت، چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ اسحاق ڈار کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کی سالمیت اور علاقائی خود مختاری کے لیے چین کے عزم کو سراہتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کے ساتھ مفید بات چیت ہوئی، تمام معاملات پر اتفاق رائے موجود ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا دونوں ممالک کے درمیان مختلف امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں، اعتماد اور محبت کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین کے منتظر ہیں۔ سانحہ 9 مئی کی 8 مقدمات، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس یاحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کوئی ایسا کیس دکھائیں جہاں سازش کے الزام پر سپریم کورٹ نے ضمانت مسترد کی ہو۔ سازش کے الزام پر اسی عدالت نے کچھ ملزمان کو ضمانت دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانتوں کی درخواستیں سننے والا بینچ بھی تبدیل ہوا۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس میاں گل حسن کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو شامل کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں بزنس سہولت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا ابتدائی تجربات کتنے ہی مشکل ہوں بڑی کامیابی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ امید ہے نوجوان پی ایف سی کو کامیاب بنائیں گے، ہم کاروباری مراکز کو مقبول، پرکشش اور ایک رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے حوالے سے اشتراک پر تبادلہ خیال۔ قائم مقام امریکی سفیر کی نشان امتیاز ملنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کو مبارکباد۔ پاکستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ محسن نقوی نے پائیدار عالمی امن کے لیے مخلصانہ اقدامات پر امریکی صدر ٹرمپ کی غیر معمولی کاوشوں کو سراہا۔ کراچی میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ پی ای سی ایچ ایس خمیسو گوٹ اور گرو مندر سے 3 افراد کی لاشیں ملیں۔ گلستان جوہر میں دیوار گرنے سے 3 بچے اور 2 خواتین چل بسیں۔ شاہ فیصل کالونی، شارع فیصل، ڈیفنس، نارتھ کراچی اور گزری میں کرنٹ لگنے سے 6 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ کراچی میں 2 روز کی مسلسل بارش کے بعد کئی مقامات پر اب بھی پانی موجود۔ کورنگی کراسنگ سے کورنگی 4 نمبر جانے والی سڑک پر تالاب کا منظر۔ کورنگی کازوے ندی میں بھی طغیانی کی صورتحال برقرار۔ کئی علاقوں میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن، شہری اب بھی بجلی سے محروم۔ کراچی میں بارش وقفے سے ہوتی تو پریشانی نہ ہوتی۔ کراچی میں 240 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا سندھ انتظامیہ اور مشینری نکاسیاب کے لیے متحرک ہے۔ غیر معمولی شدید بارشوں سے انفراسٹرکچر اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔
کراچی میں تیسرے روز بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی. شہر میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. کراچی میں نجی اور سرکاری اسکول اور کالج آج بھی بند رہے. این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی، ڈاؤ یونیورسٹی اور اس سے ملحقہ تمام ادارے بھی بند رہیں گے. ڈاؤ یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی. سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تحت آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے گئے. نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ. سندھ اور کراچی میں موسلادھار بارش سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کو ہر قسم کے تعاون کی پیشکش. وزیر اعظم کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو. سیاسی قائدین کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے این ڈی ایم اے اور دیگر وفاقی اداروں کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی. خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے 20 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا. رپورٹ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ارسال کر دی گئی. صوبے کے 20 محکموں کی 603 سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا. بٹگرام میں سب سے زیادہ 214 سرکاری املاک تباہ ہوئیں. 37 سرکاری تعلیمی ادارے، 83 سڑکیں اور 10 پل مکمل تباہ ہوئے. بارشوں کے باعث 226 اریگیشن چینلز اور 68 واٹر سپلائی اسکیمیں بھی متاثر ہوئیں. پاک فوج کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز جاری. پاک فوج کے انجینئر کور کے دستے شانگلہ اور بنیر میں تعینات. پیر بابا بائی پاس تمام قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. پیر بابا بازار میں رات بھر ملبہ ہٹانے کا کام جاری رہا. لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ 20 کلومیٹر طویل سڑک 7 مقامات سے بحال. تربیلا ڈیم 100% اور منگلہ ڈیم 75% بھر گیا. دریا سندھ میں تونسا، گڈو بیراج اور ہیڈ تونسا پر درمیانی درجے کا سیلاب برقرار. پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق دریا سندھ میں سکھر بیراج، تربیلا، کالا باغ اور چشمہ پر نچلے درجے کا سیلاب. دریا ستلج میں ہیڈ سلیمان کی، گنڈا سنگھ والا پر بھی نچلے درجے کا سیلاب. بسنتر نالے کے مقام پر بھی نچلے درجے کی سیلابی صورتحال. شکر گڑھ میں نالہ بئی میں نچلے درجے کا سیلاب. نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس. سیاسی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگیوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا. سیاسی کمیٹی کے محمود خان اچکزئی کی نامزدگی پر شدید اعتراضات. اکثر ارکان نے محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی مخالفت کر دی. سیاسی کمیٹی نے اپوزیشن لیڈرز کی نئی نامزدگیاں مؤخر کرنے کی سفارش کی. مظفر آباد میں بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والا ملزم گرفتار. ملزم نے بلال مسجد نالا شوائی کی لوکیشن بھارتی خفیہ اداروں کو فراہم کی. ملزم عبید جہانگیر کا تعلق کھائی گلا راولا کوٹ سے ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. ملزم نے حساس معلومات کے بدلے میں بھاری رقم وصول کی. ملزم اس سے قبل بھی حساس معلومات اور اہم تنصیبات کی معلومات بھارتی خفیہ اداروں کو فراہم کرتا رہا. دنیا بھر میں آج متاثرین دہشت گردی کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی کے تمام متاثرین کو سلام. اپنے پیغام میں کہا، پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا. معصوم جانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو دہشت گردی میں اپنی زندگیوں کا نذرانہ دے گئے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہنے والا خون کا ہر قطرہ ہمارے عزم اور حوصلے کی گواہی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی دہشت گردی سے متعلق اقوام متحدہ کے دوہرے معیار پر تنقید. سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ سمجھ سے بالا تر اور ناقابل قبول ہے. ایک بھی غیر مسلم دہشت گرد یو این کی فہرست میں شامل نہیں. غیر مسلم دہشت گرد اور انتہا پسند احتساب سے بچ نکلتے ہیں. عاصم افتخار نے کہا، یہ صورتحال بدلنی چاہیے. ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ میں تعاون علاقائی اور عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے.
غزہ پر قبضے کے لیے اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق شہید ہونے والوں میں 30 امداد کے منتظر افراد بھی شامل ہیں۔ بھوک اور غذائی قلت کے باعث اموات کی تعداد 269 ہو گئی، مرنے والوں میں 112 بچے شامل، غزہ میں شہادتیں 125 تک ہو گئی۔ کیلیفورنیا سینٹ کا پاکستان سے اظہار یکجہتی، کیلیفورنیا کی ریاستی سینٹ سے تاریخی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاک امریکہ تعلقات، ریاست کی معیشت، معاشرت، ثقافت میں پاکستانیوں کی خدمات کا اعتراف۔ قرارداد پیش کرنے والی سینیٹر میلیسا ہرٹاڈو روایتی لباس پہنا، ان کی جانب سے ہاتھوں پر مہندی لگا کر اجلاس میں شرکت۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے ہرٹاڈو اور کونسل آف پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ الوداع فرینک کیپریو، عالمی شہرت یافتہ جج فرینک کیپریو 88 برس کی عمر میں چل بسے۔ روڈ آئیلینڈ کینسر میں مبتلا تھے۔ فرینک کے مقدمات کی سماعت سوشل میڈیا پر پسند کی جاتی تھی۔ جج فرینک کیپریو نے اسپتال سے دعا کی اپیل کی تھی۔ فرینک کیپریو کے انتقال کی خبر ان کے بیٹے نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی۔ آج جہانی جج فرینک کیپریو کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔